میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بالکل کچھ لوگ ہیں جو پیغام لیتے جاتے ہیں، اور خان صاحب نے اس کو بہت سختی سے کہا کہ مہربانی کر کے یہ پیغام لے کے آنا جانا یہ کام نہ کرے، آپ اپنی پارٹی کی نمائندگی کریں، لوگوں کی نمائندگی نہیں کریں. یہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کون ہے، جنہوں نے ووٹ دیا وہ بھی ہے، جو سٹینڈ بائی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. السلام علیکم ناظرین کرام، میں سلیم میوان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے. ناظرین کرام، ابھی آپ نے جو چھوٹا سا ایک پیس دیکھا، ایک ویژول آپ نے دیکھا جنید اکبر صاحب کا. یہ جنید اکبر صاحب ہیں جن کو عمران خان صاحب نے KPK کا جو ہے وہ صدر منتخب کر کے بڑے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اداروں میں ان کو ایک میسج دیا ہے. اور اسی میسج کے حوالے سے حامد میر صاحب جو ہے وہ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ اصل میں جنید اکبر صاحب کو KPK کا صدر بنا کے کن اداروں کو میسج دیا اور کیا میسج دیا. آپ ذرا یہ ویڈیو پہلے دیکھیے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے اپنی فیلڈنگ تبدیل کر دی ہے. جنید اکبر KPK کے صدر بن چکے ہیں. کل آپ ہی کے شو میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس خیبر پختونخوا سے پنجاب اور گلگت بلتستان کی سڑکیں بند کرنے اور اسلام آباد کی D چوک کی جانے مارچ کے آپشنز موجود ہیں. آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف اس حد تک جائے گی؟ اگر جنید اکبر کہہ رہا ہے تو تحریک انصاف اس حد تک نہیں جائے گی، بلکہ اس حد سے زیادہ جائے گی. اچھا، ہارڈ لائنر لیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم بڑی تنظیمی تبدیلیاں بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میں ہومیوپیتھک لیڈرشپ سے جان چھڑانی ہوگی. تو آپ کے خیال میں یہ کون سی بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ ہومیوپیتھک لیڈرشپ سے جان جنید اکبر نے نہیں چھڑانی، عمران خان نے چھڑانی ہے. جنید اکبر جو ہے وہ عمران خان کا ایک کہہ سکتے ہیں نمائندہ ہے کہ جو ان کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرے گا. تو جو بھی کرنا ہے وہ عمران خان نے کرنا ہے، جنید اکبر نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. وزیر اعلی من گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ پر بھی کوئی کالے بادل منڈلا سکتے ہیں؟ فی الحال میں اس بارے میں کوئی حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. یہ بیرسٹر گور بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. گزشتہ ہفتہ ان کی ایک اعلیٰ شخصیت سے دوسری ملاقات کی بھی خبریں گردش کر رہی ہیں. تو اس کے بعد ان کی عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. یہ کس قسم کی پیغام رسانی جاری ہے؟ کسی ڈیل کے لیے منایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ میڈیا میں جتنی بھی خبریں آتی ہیں نا، ہر خبر پہ آپ تبصرہ نہ کروایا کریں. مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے کب ملتے ہیں، کیا وہ بات ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کس کے پاس جاتے ہیں. تو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. بیرسٹر گوہر صاحب جب جنید اکبر جو ہے وہ اس کے ذریعے عمران خان نے پوری پارٹی کو ایک پیغام دے دیا ہے کہ جو لوگ میرے پاس اسٹیبلشمنٹ کے پیغامات لے کے آتے ہیں میں ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اس کے بعد بیرسٹر گوہر کی یہ جرت ہوگی کہ وہ عمران خان کو جا کے کوئی پیغام دے گا؟ ناٹ ایٹ آل. صحیح. دبئی میں موجود ایک شخصیت پر بھی معاملات حل کرنے اور گواہی دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، لیکن بات نہیں مانی گئی. آپ کو لگتا ہے وہاں سے کوئی معاملات حل ہوں گے؟ اس شخصیت کا نام ہے ملک ریاض. جی. اور ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے تو کافی ہنگامہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے ہیں. اور حکومت کے کچھ وزراء جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایک کانٹیکٹ میں ہیں. تو یہ جو حکومت کی طرف سے ان کے خلاف جو بڑے بڑے بیانات دیے جاتے ہیں نا، اور نیب نے بھی ایک بیان جاری کیا، اس پہ نہ جائیں. اچھا. مجھے پتہ ہے حکومت ان کے ساتھ رابطے میں ہے. مجھے بڑا افسوس ہے اس بات پر کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ 3.5 سال سے اس پہ مشاورت کر رہے تھے. دیکھیں، اگر وہ مشاورت کر رہے تھے تو پھر جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں انہوں نے جو اس پیکا قانون کو جو سیاہ قانون کہا تھا وہ کہاں پہ کہہ دیا تھا؟ وہ کیا انہوں نے روس یا چین یا جاپان میں جا کے کہا تھا؟ کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو نہیں پتا تھا کہ ان کی پارٹی خود اس قانون کو سیاہ قانون کہتی رہی ہے؟ اور کس پاکستان کے صحافی کے ساتھ یا کس PFUJ کے لیڈر کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ جو پیکا امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کا ڈرافٹ شیئر کیا اور اس سے تجاویز مانگی؟ دیکھیں، مجھے 3-4 دن پہلے ایک اینکرز ایسوسی ایشن ہے، تو اس کے جو امیر عباس صاحب ہیں انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں دعوت دی ہے عرفان صدیقی صاحب نے کہ آپ سینٹ کی
جو قائمہ کمیٹی برائے داخلہ ہے اس میں آئیں اور اپنا موقف بیان کریں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ امیر عباس صاحب آپ وہاں پہ ضرور جائیں، لیکن میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ اس سے پہلے پنجاب حکومت جو ہے وہ پچھلے سال ہتک عزت کا ایک قانون لے کے آئی تھی، ڈیفیمیشن بل 2024. تو اس پر مجھے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار انفارمیشن نے بلایا، خط لکھ کے مجھے بلایا کہ جی آپ آئیں اور اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں جب وہاں پہ گیا تو اس کمیٹی کے ممبر عرفان صدیقی صاحب، اس کمیٹی کے ایک اور ممبر پرویز رشید صاحب، جی ان سب لوگوں نے مجھے وہاں پہ کہا جی کہ یہ نہیں بول سکتے اس پہ. کیوں؟ کہ جی یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے اور ان کا کیا کام ہے، ان کو کیوں بلایا ہے. تو ان کو جو چیئرمین تھے کمیٹی کے علی ظفر صاحب، انہوں نے کہا جی ہم نے بلایا ہے، خط لکھ کے بلایا ہے، ہم یہ سٹیک ہولڈر ہیں، ہم ان سے ان پٹ لینا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ یہ اس پہ بات کریں. تو میں نے امیر عباس صاحب سے کہا کہ پچھلے سال میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، تو میں اس سال دوبارہ اپنی بےزتی کروانے کے لیے نہیں جاؤں گا، تو آپ چلے جائیں. تو وہ اپنے ساتھ منیزہ جہانگیر کو اور شہزاد اقبال کو لے کر گئے اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں. اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل سلیم تھے، اور انہوں نے صرف ان 3-4 جو اینکرز ہیں ان کو صرف ٹوٹل 5 منٹ دیے کہ جی آپ سوا منٹ ویری بولیں. انفارچونیٹ سر. اس قانون کے تحت آپ کسی بھی ایسے شخص یا ادارے کے بارے میں بات نہیں کر سکیں گے، ان کی گفتگو نہیں شیئر کر سکیں گے جن پر حکومت کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہوگی. سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی بھی رجسٹریشن لازمی ہوگی. کیا اب حکومت سپون فیڈنگ کرے گی اور جو حکومت کو پسند ہوگا صرف اسی پر بات ہوگی؟ دیکھیں، یہ کوئی ایک قانون تو نہیں ہے نا پاکستان میں میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے. پہلے سے ہی 40 سے زیادہ قانون موجود ہیں. اور اب ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ 2021 میں عمران خان کی حکومت نے سوشل میڈیا ریگولیشنز 2021 کے رولز جو ہیں ان کو منظور کیا تھا. ان کو بھی ہم نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس پہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اس پہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ صلاح مشورہ کریں. وہ جی ناظرین کا ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ حامد میر صاحب جو ہیں وہ ہمارے ملک کے ماہ ناز اینکر پرسن ہے اور صحافی ہیں. ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں. آنے والے جو کل کے حالات ہیں وہ آج سے جج کرنے کی ان میں صلاحیت موجود ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کی سیاست پہ جو ہے وہ گہری نظر رکھتے ہیں. تو ناظرین کرام، جس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو جو باتیں انہوں نے بتائیں کہ وہ ڈیل کرنے کے کسی بھی طریقے سے ان کے ارادے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. اور اس سے پہلے جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، جتنے لوگ بھی جیلوں میں گئے، تو وہ کسی نہ کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر آئے، اور کچھ تو باہر آتے ہی وہ بھاگ بھی گئے. اب نواز شریف صاحب کو لے لیں، ان کا ریکارڈ جو ہے وہ کوئی جیل کے حوالے سے اچھا نہیں ہے. تو پہلے جو لیڈر اب بنیں گے عمران خان صاحب جو ہے کہ وہ دوسرے سال کے قریب پہنچ رہے ہیں، اور آج تک جو ہے وہ ڈیل کی خبریں جو جتنی بھی آ رہی تھیں کہ آج ڈیل ہوئی ہے، کل ہو رہی ہے، کل ہوگی، پرسوں ہوگی، تو وہ تمام کی تمام جتنی باتیں تھیں ان پہ اب اوس پڑنی شروع ہو گئی ہے. اور جتنے بھی حکومتی نمائندے ہیں ان کی تکلیفیں جو ہیں وہ اب آپ کو نظر آتی ہیں کہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں کر رہے. اب ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب ڈیل کیوں نہیں کر رہے. تو حامد میر صاحب نے جس طریقے سے آپ کو پورے کا پورا ایک سیناریو بتا دیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیل نہیں کریں گے، بلکہ ایون ان کو ڈیل کا میسج دینے والے جتنے بھی لوگ تھے یا ان کے پاس جو جا رہے تھے، جس طرح کہ جنید اکبر صاحب نے بھی آپ کو شروع میں بتایا کہ ان کو سختی سے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ لوگ اپنا کام کریں، اپنی پارٹی کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ مینج کریں. آپ لوگوں کے پیغام لے کر میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں. تو ناظرین کا ہم دیکھتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ کب تک اپنا قبلہ درست کرتے ہیں، اور کب جو ہے وہ یہ مخاصمت چھوڑ کر ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں خان صاحب، اور ایک ملک کے طول و عرض میں اس پارٹی کی جڑیں ہیں، اور ان لوگوں کے جو پی ٹی آئی جسے کہا جاتا ہے، یہ ہر طبقہ فکر میں ان کی نمائندگی موجود ہے، اور خاص طور پہ بیرون ملک. تو جتنے بھی اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اب تک سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ، اس پارٹی کے ساتھ، ان کو دیوار کے ساتھ لگانا یہ کسی بھی طرح ملک کے فائدے میں نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب ادارے کب تک ہوش کے ناخن جو ہیں وہ لیتے ہیں. تو میں اور آپ بھی انتظار کرتے ہیں، دعا ہی اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ اس ملک کو جو ہے وہ کسی ایسی سمت، کسی ایسی پٹڑی پہ ڈال دے کہ ہم جو ہے وہ ترقی کریں، اور یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا ہے وہ مقصد ہم اقوام عالم میں حاصل کر سکیں.
آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین کرام ویڈیو دیکھنے کے لیے. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.